اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح۔ آیت نمبر نہیں بتایا، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ اور آیت نمبر 63۔ 20واں پارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 63 آج پڑھیں گے، یعنی 62 ختم ہو رہی ہے قلیلا ما تذکرون پر، اور 63 شروع ہو رہی ہے امن یہدیکم سے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ یہ جو پیچھے سے ہمارا مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان فرمایا ہے، اور ایسے سوالات کیے ہیں کہ کافر آدمی بھی ان کا جواب دینے میں اگر دیانتداری سے کام لے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور آگے فرمایا ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خشکی میں بھی راستے دکھلاتا ہے، سمندر میں بھی راستے دکھلاتا ہے، اور بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے۔ ہوا کے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ بارش نے آنا ہے۔ یہ سب اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اب ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بالا تر ہے جس شرک کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی جو شرکیہ باتیں یہ کافر کرتے ہیں اللہ اسے بہت بلند و بالا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ ذاتیں دو ماننا، یعنی ایک سے زیادہ ماننا، یعنی اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک سے زیادہ ہیں۔ معبود ایک نہیں ہے، معبود 360 ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے۔ تو معبودوں کی ذات زیادہ مان لینا یہ شرک فی الذات ہے، اور اس کا ارتکاب کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ دوسرا ہے شرک فی الصفات، بعض نادان مسلمان اس میں البتہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ یوں کہنا کہ ذات تو معبود کی صرف ایک ہی ہے اللہ، لیکن صفات کے اندر کوئی دوسرے بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی اولاد اللہ دیتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس بات میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، لیکن بعض یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی اولاد دیتا ہے۔ یہ شرک فی الصفات ہے، کسی سے اولاد مانگنا کہ تم ہمیں اولاد دے دو، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اسی طرح کسی اور سے مدد مانگنا، اسی طرح کسی اور سے شفا مانگنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ سے مانگ کر ہم اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے ساتھ کوئی دوسری ہستی بھی ہے کہ ہم اس سے مانگ کر بھی اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف ایک اکیلا اللہ ہے جس سے مانگا جاتا ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ دعا تو سجتی ہی اللہ کو ہے، دعا تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی ہی نہیں جاتی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کی ہے، صحابہ نے بھی اللہ سے دعا کی ہے۔ تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا ہو، لیکن بعض دفعہ انسان نادانی سے کسی اور کو پکار بیٹھتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود دکھ سکھ میں اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنے کا حکم ہے، لہذا ہر تکلیف میں اسے پکارو۔ وہ خود فرماتا ہے
ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی بے قرار آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت ٹالتا ہے۔ تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دعا تو صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ لہذا یہ جو بعض دفعہ نادانی سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ پکارا تو اس کو جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، لہذا صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم کہیں تھے تو ہم مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک ہمارے ساتھ کمرے میں تھے، ہم رات کو سونے لگے تو میں نے دعا کی، میں نے کہا اے اللہ صبح جلدی جگا دینا، فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ تکبیر اولیٰ چونکہ چل رہی ہوتی ہے، جو آدمی مسجد نبوی میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، آپ نے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ، جو آدمی میری مسجد نبوی میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی نماز نہ چھوٹے، تسلسل کے ساتھ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ 40 نمازیں پڑھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا وہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، آپ نے فرمایا جہنم میں نہیں جائے گا، آگ کے عذاب سے مامون ہوگا۔ تو انعام ملتے ہیں، تو ان 40 نمازوں کی ہرس ہر آدمی کی ہوتی ہے، اس لیے حج والے بھی عمرے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ 8 دن آپ کے وہاں ضرور آئیں۔ وہ 8 دن اسی لیے کراتے ہیں تاکہ 40 دن کی نمازیں آپ پوری کر سکیں۔ 40 دن کی نمازیں تب پوری ہو سکتی ہیں جب آپ رات کو جلدی سو جائیں تاکہ صبح فجر کی نماز میں اٹھ سکیں، اور دن کو اگر آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے جائیں کہ ظہر سے پہلے واپس آ جائیں۔ اگر آدمی وہاں غفلت کرے، رات کو دیر سے سوئے، فجر کی نماز چلی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اسی طرح زیارتوں میں گیا اور دور نکل گیا تو ظہر کی نماز مسجد نبوی کی چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد کسی کی ضیافت قبول کر لی اس کے گھر میں یا ہوٹل میں، اس کا بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس نے ضیافت کرنی ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد تو لے جاتا ہے، پھر ہوٹل تو ہے نہیں کہ آدمی جائے پیسے دے روٹی کھا کے واپس آ جائے، کسی کا مہمان ہے آخر، اس کے ساتھ وہ بیٹھے گا، گپ شپ لگائے گا، حال حوال ہوگی، پہلے کھانا کھلائے گا، پھر تھوڑی دیر بعد چائے چلے گی، پھر تھوڑی دیر بعد کوئی قہوہ آ جائے گا، رات کے 12 ادھر ہی بج جاتے ہیں، واپس آتے آتے کمرے میں صبح کی نماز وہ پھر خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ہم کمرے میں تھے جو افراد، تو میں نے کہا یا اللہ صبح جلدی اٹھا دینا، تو ہمارے ساتھ ہی بیڈ پر تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صبح جلدی اٹھا دینا۔ تو میں نے اسے کہا، مجھے اچھا نہیں لگا اسے ٹوکتے ہوئے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، سفید ریش تھے، پھر بھی مجھے تھوڑا یہ برداشت نہیں ہوا، تو میں نے کہا بزرگوں دعا تو صرف اللہ سے کی جاتی ہے، اور دعا تو اور کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جن کی برکت سے دعا ملی ہے انہی کو نہ پکاریں تو اور کس کو پکاریں، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں مجھے کہہ دیا کہ نہیں ہم انہی کو پکاریں گے کہ اس کی برکت سے تو سب کچھ ملا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ فرق کے مراتب رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے امتیوں، میری امت کے لوگوں، مجھے اتنا اوپر نہ اڑانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اڑایا۔ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے ایسے نہ اڑانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اڑایا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اوپر کر دیا، اتنا اوپر کر دیا کہ نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی تعریف کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کی مدح کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شاعر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ زبان جو ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور ذکر خدا کرے، اللہ ہمیں ایسی زبان ہی نہ دے۔ زبان وہ دے جو ذکر خدا بھی کرے ذکر مصطفیٰ بھی کرے، زبان ایسی ہو، عشق خدا بھی ہو عشق مصطفیٰ بھی ہو۔ یہ ضروری ہے دونوں چیزیں، لیکن فرق کے مراتب ہے۔ اللہ اوپر ہے، اللہ کا درجہ بلند ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم باوجود عروب شان کے
باوجود یہ کہ ساری دنیا کے انبیاء کرام اعلیٰ ترین ہستیاں میرے پیغمبر کے برابر نہیں ہیں، ان کا مقام ان سے اوپر ہے، باوجود یہ کہ دنیا جہان کے سارے عطر میرے نبی کے پسینے سے بھی بدتر ہے، میرے نبی کا پسینہ ان سے اچھا ہے، دنیا جہان کے سارے خون میرے نبی کے ایک خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک لمبی فہرست ہے میرے نبی کی عظمت کی۔ اس سب عظمتوں کے باوجود یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ پہلا نمبر اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے کم ہیں، اللہ سے نیچے ہیں۔ یہ کوئی بے ادبی کا جملہ نہیں ہے یوں کہنا کہ وہ اللہ سے کم ہیں، اللہ سے نیچے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں وہ، اس لیے پکارا صرف اسی کو جاتا ہے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا اسی لیے دعا صرف اللہ سے مانگو، پریشانیاں ٹالنے والا صرف اللہ ہے، مشکلیں ٹالنے والا صرف اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہی تو توحید ہے۔ توحید کا معنی ایک ماننا، کہ ہم اس کو ایک مانتے ہیں، اس کے برابر کوئی شریک نہیں ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا بتاؤ وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ دو سوال ہوئے۔ وہ کون ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تمہیں پھر پیدا کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، انسان ایک منی کا قطرہ ہے، قطرے سے بھی بھلا ہڈیاں بنتی ہیں، قطرے سے بھی بھلا بال بنتے ہیں، قطرے سے بھی بھلا جسم گوشت پوست کھال بنتا ہے۔ چلو بن سکتا ہے، فزیکلی عقل میں آ سکتی ہے بات، سائنس نے بہت ساری چیزیں بنا کے دکھلا دی ہیں، بالفرض ہم مان لیتے ہیں بن گیا۔ یہ قطرے سے بینائی بننا، قطرے سے دماغ کی سوچ بننا، دونوں انسان قطرے سے بنے ہوتے ہیں، ایک ذہین ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا، ایک کی بینائی تیز ہوتی ہے ایک کمزور دیکھتا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ ایک کی زبان کا لہجہ حسین ہے، آواز کی ادائیگی خوبصورت ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ ایک قطرے پر تو یہ چیزیں مرتب نہیں ہو سکتی کہ قطرے سے ایک ذہن بنے جو اچھا سوچے، قطرے سے ایک ذہن بنے جو کم سوچے، قطرے سے آنکھ کی روشنائی بینائی بنے، آنکھ کا ڈھیلا نہیں کہہ رہا میں، اس کے اندر کی بینائی، آنکھ کی بینائی بنے، قطرے سے زبان نہیں کہہ رہا، حلق نہیں کہہ رہا، اس سے نکلنے والی آواز وجود میں آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ 3 اندھیروں میں بنے، فی ظلمات ثلاث قرآن میں آتا ہے، انسان 3 اندھیروں میں پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، کیونکہ اوپر پیٹ ہے، پھر نیچے ایک جھلی ہے سائنسی لحاظ سے، پھر نیچے ایک جھلی ہے سائنسی لحاظ سے، 3 جھلیوں کے اندر بچہ بن رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یصورکم فی الارحام، وہ بچے دانی میں پانی کے اوپر بن رہا ہوتا ہے۔ انسان کی شکل پانی کے اوپر بن رہی ہوتی ہے، پانی پر تو بنی ہوئی شکل بھی مٹ جاتی ہے، آپ کی جگہ شکل بنائیں وہاں پانی پھیریں شکل مٹ جاتی ہے، اللہ پانی کے اوپر شکلیں بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو بڑا کھلا سا چیلنج ہے، قطرہ لے، وہ قطرہ لے کر اسے ساری چیزیں بنا کے دکھلا دے، اس کو بنائیے۔ کسی مصور کو بلاؤ، 3 اندھیروں میں پانی رکھ کر اس کو کہو اس پر پینسل سے شکل بنا دے۔ کتنے بڑے چیلنج ہیں اللہ کے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، جب یہ بات مان لی کہاں ایک اللہ ہے جو انسان کو اس طرح بناتا ہے جو عقل میں نہیں آتا، یعنی 3 اندھیروں میں شکل بنتی ہے، پانی کے اوپر بنتی ہے، پھر وہ جو قطرہ ہوتا ہے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت میں بدلتا ہے، ہڈیاں لگتی ہیں، پھر دماغ کی سوچ اس میں آتی ہے، پھر آنکھ کی بینائی آتی ہے، پھر حلق کا لہجہ آتا ہے، پھر نظام انہضام بنتا ہے، چھوٹی بڑی آنتیں بنتی ہیں،
پھر گردے بنتے ہیں، پھر اس میں نیفرانز بنتے ہیں، پھر اس میں فلٹر پلانٹ بنتے ہیں، یہ سارا کچھ بن رہا ہوتا ہے ایک قطرے سے۔ جب ساری دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بنا سکتا، ثم یعیدہ، تو اگلی بات لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اگلی بات یہ کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہی اللہ اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اس کے ماننے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ یا تو کہو کہ ہمارے رب میں وہ طاقت نہیں ہے جو بچہ بنانے کی۔ اگر میرا رب ایک انسان کو قطرے سے اتنا کچھ بنا سکتا ہے، یہ انسان مر جائے پھر دوبارہ اس جیسا انسان نہیں بنا سکتا؟ اگر نہیں بنا سکتا تو پھر پہلا چیلنج قبول کر لو، پھر کہلا پہلا چیلنج کو جھوٹا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا میں کرتا ہوں، تم ایسا پیدا کر کے دکھلا دو، پھر کوئی ذات نہیں ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے، تو ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتے۔ مانتے ہو کہ ایک طاقت ہے جو بناتی ہے، اللہ ہے، تو پھر وہ ذات وہ طاقت اسی انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ مرنے کے بعد اس کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ بلکہ بنی ہوئی چیز کو، ایک بنی ہوئی چیز کو توڑ دو، پھر اس کو دوبارہ بنانا آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو دونوں دفعہ ہی آسان ہے، شروع میں بھی بنانا آسان ہے، مرنے کے بعد بنانا بھی آسان ہے، لیکن عقلی طور پر ایک چیز بن کر ٹوٹ جائے، دوبارہ مستری کو اسی جیسے پھر بنا دے، اب وہ بڑا آسانی سے بنا لیتا ہے۔ تو اللہ جب ایک دفعہ انسان کو بنا چکا ہے، سارے اس کو تسلیم کر چکے ہیں، تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لہذا اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عقلی لحاظ سے بھی، قرآن و سنت سے ہٹ کر، مسلمان ہونے سے ہٹ کر، عقل کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قطرے سے انسان بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جب صرف اللہ ہے بنانے والا، تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے۔ جب مرنے کے بعد دوبارہ بنا کر کھڑا کر سکتا ہے، تو پھر اس کی وہ ساری باتیں سچی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اٹھے گا اور حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور پھر ظالم کو ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے، نیک آدمی کو رگڑے کھانے کا، مشقتیں اٹھانے کا صلہ نہ دیا جائے، یہ تو ناانصافی ہے کہ دنیا میں دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ آخرت کو عقل سے میں عرض کر رہا ہوں، آخرت حق ہے، اس کی عقلی ایک دلیل یہ بھی ہے، دو بندے ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، حتیٰ کہ ٹکڑے کر دیتا ہے، دوسرا بول نہیں سکتا۔ ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان دنیا میں آئے ہیں کہ ایک نے دوسرے پر ظلم کیے ہیں، اور دوسرا کمزور ہونے کے ماتحت کچھ کر نہیں سکا۔ تو ایسے موقع پر جس ذات نے دونوں کو بنایا ہے، اس کی تو دونوں مخلوق ہے نا، اور وہ دونوں پر قدرت بھی رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا کہ مظلوم کی مدد کر دیتا۔ اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اگر اس کا آخرت میں جہان کوئی نہ ہو جہاں بدلے کا جہان ہو، پھر تو نعوذ باللہ میرے رب نے غلط کیا، اس لیے کہ دونوں بندے بنائے، دونوں اسی کی مخلوق تھے، دونوں اس کے بندے تھے، ایک کے ذریعے سے دوسرے کے ٹکڑے کروا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے ٹکڑے کیے اس کو کہا بھی کچھ نہیں، اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، پھر جب امتحان ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ بدلے دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دو طالب علم امتحانی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بالکل صحیح لکھ رہا ہوتا ہے، ایک غلط لکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس میں سے کوئی بیٹھ کر گالیاں بھی لکھ رہا ہو اور ممتحن اس کو دیکھ رہا ہو، قانونی طور پر نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، جب وہ پیپر حل کر لے گا اب اس کو اختیار ہے، اب وہ کیس بھی چلا سکتا ہے کہ اس نے یہ باتیں لکھی ہیں جو نہیں لکھنی چاہیے تھی، اب وہ اس کو فیل بھی کر سکتا ہے، اس کو سزا کے طور پر 5 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے کہ اس نے نقل کی ہے، فلاں کی ہے، لیکن جب تک کمرہ امتحان میں ہے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، غلط لکھو بھلا صحیح لکھو۔ ایسے ہی جب دنیا میں انسان کی عقل یہ مانتی ہے کہ کچھ طلباء کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کا آگے کوئی نتیجہ نہ ہو، بس کمرہ امتحان میں بلایا، دوسرے دروازے سے نکال دیا اور کہا جی کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جب دنیا کمرہ امتحان ہے، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، تو ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں، جب دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ لہٰذا دنیا کا یہ نظام، ایک کا ظالم ہونا دوسرے کا مظلوم ہونا، ایک کا غربت کے باوجود دین پر چلنا، اور ایک کا مالداری کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی میں دھت ہو جانا، مگن ہو جانا، اور اللہ کا دونوں کو کچھ نہ کہنا، غریب کو پیسے نہ دینا، امیر کا پیسہ نہ چھیننا، یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نظام ہے،
جہاں پکڑنے کا نظام ہوگا اور انعامات کا انعام ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی ایک عقلی دلیل بنتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یعیدہ، اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ یعنی آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ شروع میں جیسے عرض کیا تھا، یہ وہ اللہ نے سوال کیے ہیں کہ انسان اگر دیانتداری، انصاف پسندی کے ساتھ ان کے جواب سوچے، قطع نظر اس سے کہ قرآن دیکھے، حدیث دیکھے، اسلام دیکھے، ایک انسان ہونے کے ناطے سوچے، اس کا جواب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بنتا۔ کیونکہ سوال یہ کہ آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے، یعنی آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک چیلنج کر کے دکھلا دے کہ آسمان سے بارش ہم برساتے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ابھی بارش برسا دے فلانے ملک میں، فلانے جزیرے میں، نہیں برسا سکتا۔ اس کو کہہ دو اچھا چلو جو بارش برس رہی ہے اسی کے قطرے گن کے بتا دے۔ اگر بارش تم برساتے ہو تو اتنا ہی بتا دو کہ بارش کہاں کہاں ہو رہی ہے اور اس کے کتنے قطرے ابھی گر چکے ہیں، کتنے گر رہے ہیں اور کتنے پیچھے باقی ہیں۔ جو خود برسا رہا ہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کتنا ٹن پانی برسے گا، جس کو یہی پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے بارش برسا سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ فرماتا ہے آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، زمین سے فصلیں میں نکالتا ہوں۔ یہ بھی چیلنج ہے۔ آپ دانے کو نیچے زمین میں ڈال کے آ جاتے ہیں اور پھر اس پر ہل چلا دیتے ہیں، مٹی کے نیچے دانہ جب دب جاتا ہے، مٹی کے نیچے تو لوہا بھی جائے تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کو بھی مٹی کھا جاتی ہے لوہے کو، اور ایک دانہ بڑا نازک سا ڈال کر آ گئے اور اس سب کا منہ بھی، کسی کا دانے کا منہ اوپر ہوتا ہے، کسی کا نیچا، کسی کا دائیں، کسی کا بائیں، جبکہ سائنسی لحاظ سے دانے کا خاص ایک رخ ہے جہاں سے باہر فصل نکلتی ہے، ہر جگہ سے نہیں نکلتی۔ تو اس دانے کو سیدھا کون کرتا ہے؟ دانے تو مختلف طریقے سے جا کے پڑے اور خاص ایک اس کی جگہ ہے جہاں سے وہ کومپل نکلتی ہے، اس کومپل کو کس نے سیدھا کیا؟ دانہ تو الٹا پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ جو کومپل نکلی ہے، زمین تو اتنی سخت تھی کہ وہ ہل چلانے سے کھد گئی، اور جب تک اس کا ہل نہ چلایا جائے تو زمین کھودی نہیں جا سکتی۔ اتنی سخت زمین کو اتنی پتلی کومپل نے، اتنے پتلے پتے نے، اتنی پتلی فصل نے کیسے پھاڑا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، قرآن میں اللہ کہتا ہے 30ویں پارے میں، ہم ہی ہیں ہم جس نے زمین کو پھاڑا۔ حالانکہ اللہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا کہ زمین کو ہم نے پھاڑا، لیکن جلال میں، قوت میں، تکبر میں اللہ نے بولا، اللہ نے فرمایا ہم ہی ہیں ہم جس نے زمین کو پھاڑا، اور کوئی زمین نہیں پھاڑ سکتا۔ اتنا چھوٹا سا دانہ کیسے زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے؟ تیز آندھیاں چلتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں بڑے بڑے، وہ کومپل نہیں گرتی، وہ چھوٹی فصل ویسے کھڑی ہوتی، اس کو نہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر نیچے زمین کا اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، نکلنے والے ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، نیچے کوئی رنگ نہیں، ہر ایک کا رنگ الگ ہے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین سے یہ کون نکالتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قطع نظر اسلام سے عقلی طور سے میں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کون ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں ہوں تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ فلانی زمین ہے جو بنجر ہے وہاں سے نکال کے دکھلا۔ اسے کہا جا سکتا ہے ایک بیج ہم دیتے ہیں، اسے بتا کہ اس بیج کو ہم ڈالتے ہیں، جس سے وہ واقف نہیں ہے، اس بیج سے جو فصل نکلے گی اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کو تو اتنا تک پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پھر دانے الٹے ڈال دیتے ہیں، نیچے زمین مٹی کی نہیں لگاتے، اس کو دانے نکال کے دکھلا۔ تو اللہ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، جب ایک اکیلا اللہ ہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لوگوں جب آسمان سے پانی برسانے والا میں، زمین سے فصلیں اگانے والا میں ہی سب کچھ ہوں، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ اللہ کے علاوہ اب بھی کوئی اور معبود ہے؟ عقل افسوس ہے کافرو تمہارے اوپر، تم اللہ کے ساتھ اب بھی کسی اور کو مانتے ہو۔ ان باتوں کے جواب میں یہ کہتے ہو کہ ہاں اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، تو دوسری جگہوں پر اللہ کے ساتھ کوئی اور کیسے آ جاتا ہے؟ شفا دینے کے لیے، اولادیں دینے کے لیے دوسری جگہوں پر، چونکہ کافروں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ یہ اس لحاظ سے وہ بھی مانتے تھے کہ سب سے بڑا معبود تو اللہ ہی ہے، سب سے بڑا معبود اللہ ہے۔ ہم باقی جو معبودوں کو مانتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ سے چھوٹے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں،
ان کے آگے جھکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بڑے اللہ کے قریب کر دیں، یہ بڑے اللہ کے ہمیں قریب کریں گے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ لہذا وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ یہ بت اور اللہ برابر ہیں، ایسا نہیں کہتے تھے وہ۔ اگر ایسا کہتے ہوتے تو پھر تو وہ اللہ کے انکاری ہوتے۔ قرآن نے انکار کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے ہر جگہ مشرکون مشرکون کہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ تو ہے ہی ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں کہ شفا ان سے مانگ لو، اولاد ان سے مانگ لو، بیماری کا مسئلہ حل کرانا ان سے مانگ لو، باقی جو بڑے بڑے کام ہیں، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ اللہ نے کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ قسم کھا کر کہیں گے کہ صرف اللہ نے بنایا۔ اس کو تو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے بڑے کام تو اللہ نے کیے ہیں، باقی چھوٹے موٹے کام شفا، بیماری، روزی روٹی، یہ ہم دوسرے معبودوں سے بھی کرا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو پکاریں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں تو یہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیں گے۔ یہ اسلام نے راستہ کاٹا کہ صرف اسی کو پکارو۔ اس کو پکارنے کے لیے ہمیں درمیان میں کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو پکاریں گے وہ اس کو پکارے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کتنی ڈنکے کی چوٹ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل لو دلیل کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو جو زمین سے فصل اگاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، ایک قطرے پر ایک انسان بنا دیتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ اور ہے تو سامنے لو۔ آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو لا يعلم من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتا کوئی بھی۔ دوبارہ آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے غیب کا علم، ایک ہے غیب کی خبریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب بتایا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا قبر میں تم جاؤ گے، دو فرشتے آئیں گے، آ کر تمہیں اٹھا کر بٹھا دیں گے، یاتیہ ملکان فیجلسانی، فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھائیں گے۔ یہ غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے، کس نے دیکھا یہ؟ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے تو ایک محل ہوگا 60 میل لمبا ہوگا، وہاں میں سے کس نے دیکھا ہے؟ وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ستفتح القسطنطینیہ ولنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش، ایک وقت آئے گا قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کا سپہ سالار کیا بہترین سپہ سالار ہوگا، وہ لشکر کیا بہترین لشکر ہوگا۔ یہ غیب ہے، ابھی تو قسطنطنیہ فتح ہی نہیں ہوا اور آپ نے پہلے غیب کی خبر بتا دی کہ فتح ہوگا اور وہ ہوا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری غیب کی باتیں بتائی ہیں، اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے علم غیب کہ جو کچھ بھی غیب میں ہے، سب کچھ کا علم ہونا، یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی باتیں بتا دیں جو لوگوں کے لیے غیب تھیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کچھ باتیں بتا دیں، وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیں، لہذا وہ علم غیب نہیں ہے، وہ خبر غیب ہے۔ یعنی غیب کی کوئی خبر اللہ نے اپنے نبی کو دی، اپنے نبی نے ہمیں دی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں غیب کی خبریں دی ہیں، لیکن اس خیال کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ جو غیب کا علم ہے، کہ جو کوئی دنیا میں غیب ہے یا آئندہ غیب ہوگا، اس سارے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان سارے غیب کو جانتی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ نے اپنے نبی مبارک کو کچھ غیب کی چیزیں بتائیں، پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے وہ سن کر فرشتے کے ذریعے سے وہ ان کا علم لے کر پھر ہمیں بتایا۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا جو کچھ غیب ہے اس سارے کا علم، کہ جو کچھ غیب تھا اور ہے اور رہے گا،
اس سب کا بیک وقت علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ہاں اس پورے علم غیب میں سے جو علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، غیب کی کچھ خبریں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی دی اور انہوں نے ہمیں دی اور ہم نے ان سے سنی اور ہم ان پر ایمان لائے کہ ہمارے نبی نے ہمیں غیب کی جو باتیں چند باتوں کی خبر دی ہے وہ حق ہے، برحق ہے۔ آخری آیت، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اسے اندھے ہو چکے ہیں۔ کافر بیچارے تو کچھ نہیں جانتے، ہمیں آخرت کے بارے میں پتہ ہے کہ آخرت میں جو ضروری باتیں ہیں ہم سے متعلقہ وہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔